ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ واجب الاحترام برادران اسلام، یہ قرآن پاک کی پہلی صورت ہے، سورۃ فاتحہ، جس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ جب اس کی یہ نازل ہوئی تو شیطان کو بڑی پریشانی ہوئی، بھاگ رہا تھا، اپنے سر میں مٹی ڈال رہا تھا۔ اس کے پڑھنے کے بہت سب سے اعلیٰ ترین سبق، سارا قرآن اعلیٰ ترین ہے، لیکن اس میں فضائل، برکات، اللہ کی رحمت اس میں بہت چھپی ہوئی ہے۔ اس کے نام بھی کوئی 21-22 آئے ہیں۔ اس کے پڑھنے کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ اس کے پڑھے بغیر نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ ہر دعا میں، ہر فاتحہ میں اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی سمع عطا فرمائے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم قرآن کو چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ آج کوشش کر رہا ہے کہ قرآن کا مختصر خلاصہ، کیونکہ رمضان مبارک آنے والا ہے۔ آج 23 رجب 1445 ہجری اور یہ اتوار کا دن ہے۔ اللہ اس عاجز کو، آپ سب کو قرآن سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات تو یہ جو آخر میں نے اس سورت کو پڑھا، جب میں نے آخر میں ایک دفعہ پڑھا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، دوسری دفعہ پڑھا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پہلے تو اس پر بھی بڑی بحث ہوتی ہے، بڑے جھگڑے ہوتے ہیں، بڑے فتنے ہوتے ہیں۔ پہلے تو یہ بات سمجھیں، یہ ذات کا تلفظ صحیح قرآن ادا کر سکتے ہیں۔ ہم جیسے اجمی لوگ صحیح تلفظ کے ساتھ اس کو ادا نہیں کر سکتے۔ اس کو اگرچہ آپ لعاد پڑھیں یا ذات پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو گناہ نہیں ہوگا، لیکن یہ ذال نہیں بننی چاہیے، زے نہیں بننی چاہیے، زوئے نہیں بننی چاہیے۔ اس کی آواز اپنی ہے، اپنے داڑھوں، اپنی زبان کو داڑھوں کے ساتھ ملانے سے اس کی آواز صحیح ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس پر جھگڑا نہ کریں۔ آپ اس کا ترجمہ لفظی نہیں، با محاورہ میں عرض کرتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس ذات مقدس کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا مالک ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بہت بڑا رحمان اور بہت بڑا رحیم ہے۔ مالک یوم الدین، جو مالک ہے بدلے کے دن کا، یعنی قیامت کے دن کا، وہ دن آنے والا ہے۔ مالک یوم الدین۔ آگے ان آیات پر زیادہ توجہ فرمائیں، جو آیت نمبر 4 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری بات کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب جو ایا ہے، اس کا ترجمہ ہے صرف اور صرف تاکیدی الفاظ ہے۔ تیری بات کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ نہ ان لوگوں کے راستے پر جو گمراہ ہوئے، نہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ اب مفسرین نے گمراہ تو عیسائیوں کو کہا ہے، غضب یہود پر نازل ہوا، تو یہ اس لیے یہاں تو ان کا نام انہوں نے لیا ہے، لیکن ہر وہ
آدمی جو حق کو پیچھے ڈالے گا، توجہ نہیں کرے گا، حق کی باتیں نہیں سنے گا، تو شاید وہ بھی اس لسٹ میں نہ آ جائے۔ تو اب جو اللہ کے نیک بندوں نے اس کی تشریح کی ہے، خلاصہ لکھا ہے، میں بھی کوشش کرتا ہوں جو ہے نا اس کو پڑھنے کی۔ اللہ ہم سب کو جو اس کا مفہوم، کیونکہ رمضان مبارک آنے والا ہے، آگے شعبان ہے، تو اس لیے اس پر پوری توجہ دینی چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی نماز تراویح ہو یا عام نماز ہو، اس صورت کے بغیر ادا کوئی نہیں کرتا۔ ہاں یہ اختلاف ہے کہ امام کے پیچھے بھی سورۃ فاتحہ کو پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے۔ اہل حدیث عرب علماء کے نزدیک پڑھنا چاہیے، لیکن ہمارے احناف کے نزدیک اس کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ آپ جس کی بھی آپ کی مرضی ہے، وہ بھی مسلمان ہے، وہ بھی مسلمان ہے۔ آپ جس کے طریقے کو اپنائیں گے انشاءاللہ وہ دونوں مسلمان ہیں۔ انہوں نے بھی احادیث مبارکہ پیش کی ہیں، دوسروں نے بھی پیش کیا، اس پر جھگڑے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سورۃ فاتحہ مکی صورت ہے، اور مکی صورتیں ان صورتوں کو کہا جاتا ہے جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی۔ یعنی مکی اور مدنی صورتوں میں تفریح کے مقام کے اعتبار سے نہیں کی جاتی، بلکہ وقت کے اعتبار سے کی جاتی ہے۔ جو صورتیں اللہ کے پیغمبر کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ان کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے، جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ان کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ سورۃ فاتحہ قرآن مجید کی پہلی صورت ہے۔ یہ قرآن مجید کی موجودہ ترتیب کے لحاظ سے تو پہلی صورت ہے۔ نزول کے اعتبار سے بھی یہ قرآن مجید کی سب سے مکمل ہونے والی پہلی صورت ہے۔ یعنی جب قرآن پاک نازل ہوا تو یہ پوری کی پوری نازل ہوئی۔ یعنی اس سے پہلے بعض صورتوں کی چند آیات تو نازل ہوئی ہیں، لیکن قرآن مجید کی جو صورت سب سے پہلے مکمل طور پر نازل ہوئی وہ بھی سورۃ فاتحہ، یعنی اس سورۃ مبارکہ کو ترتیب توقیفی کی اولیت کے شرف حاصل، ساتھ ترتیب نزولی کی اولیت کا شرف بھی حاصل ہے۔ تو اللہ پاک اس پاک صورت کا ورد کرنے، پڑھنے کی، عمل کرنے کی، اس کا مفہوم سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس اسماء سورۃ فاتحہ کے جو نام، اسم کی جمع اسماء ہے، اس نام پر بات ہو رہی ہے۔ الفاتحہ کا لفظی معنی کسی چیز کو کھولنا ہوتا ہے۔ سورۃ فاتحہ وہ سورت ہے جو قرآنی علوم کی معرف کے دروازے کھولتی ہے۔ معرفت وہ باتیں جن کو جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، یہ وہ باتیں بتاتی ہے۔ اس میں انتہائی اختصار اور پوری جامعیت کے ساتھ قرآن کریم کی مکمل تعلیمات کو بیان کر دیا گیا ہے۔ چونکہ قرآنی تعلیمات کا مقصود تین چیزیں ہیں: توحید و رسالت اور آخرت۔ سب سے پہلے توحید کے بغیر تو آپ مسلمان بھی نہیں ہیں، اور پہلی بات کلمے میں اللہ نے فرما دی، لا الہ الا اللہ، اور کہہ دو، یہ پہلا لفظ لا ہے، لا کے معنی نہیں، پہلے یہی اقرار کرو کہ اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی سجدے کے لائق نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی کائنات کو چلانے والا نہیں، یہ سب کچھ کرنے والا ہے اللہ۔ چونکہ قرآنی تعلیمات کا مقصود تین چیزیں ہیں: توحید، رسالت اور آخرت۔ انہی کو دین کے اصول ثلاثہ کہا جاتا ہے۔ ان تین چیزوں کو ماننا قرآن نے بار بار تلقین کی ہے، توحید، رسالت اور آخرت۔ اسی مفہوم کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے سورۃ مبارکہ کو اساس القرآن، ام الکتاب، اساس الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ سورۃ مبارک تمام قرآن تعلیمات کا اصل ہے، اس میں تمام قرآن کا خلاصہ ہے۔ یہ سورۃ مبارکہ روحانی بیماریوں کی شفا ہونے کے ساتھ ساتھ جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ ہاں یہ بات بھی آپ یاد رکھیں، اللہ کے پیغمبر نے اس کو شفا فرمایا ہے، اللہ علماء حق نے اس کو شفا فرمایا ہے، اور تجربے سے اللہ کے نیک بندوں نے اور ہم جیسے گناہگاروں نے چیک کیا ہے،
کوئی اس صورت کو اول آخر درود ابراہیمی 7 بار پڑھے، 41 بار اس صورت کو پڑھے، آخر میں پھر درود ابراہیمی 7 بار پڑھے، پانی پر مریض پر دم کرے، یہ سلسلہ 40 دن تک جاری رکھے، انشاءاللہ لا علاج مریض بھی اللہ اس کو شفا عطا فرمائیں گے۔ اس کی صفات کے متعدد ہونے کے اعتبار سے اس کے متعدد نام ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خزانہ ہے، اس لیے اس کا ایک نام الکافیہ بھی ہے۔ اس طرح اس کی صفات کے متعدد ہونے کے سبب اس کے نام بھی متعدد ہے۔ متعدد کے معنی ہے کئی نام ہیں اس کے۔ بسم اللہ کی فضیلت دیگر صورتوں کی طرح سورۃ مبارکہ سے پہلے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوتی ہے۔ بسم اللہ بھی سارے قرآن کا خلاصہ ہے، ہر کام سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھیں، جو کام بسم اللہ کے بغیر آپ کرتے ہیں اس میں برکت نہیں ہوتی، تو اس لیے اللہ کے پیغمبر کی تعلیمات ہے ہر اچھے کام میں بسم اللہ پڑھیں، برے کام تو حرام ہے وہ تو کرنے نہیں چاہیے۔ بسم اللہ سورۃ فاتحہ یا کسی بھی اور سورت کا جز یعنی اس کی پہلی آیت نہیں ہے۔ ہاں اس میں بھی اختلاف ہے کہ سورۃ فاتحہ کا یہ جز ہے، یہ حصہ ہے، بہت سے مفسرین نے یہ بات بھی کہی ہے، لیکن اکثر مفسرین کہتے ہیں یہ حصہ نہیں ہے، یہ صرف سورۃ نمل کی ایک آیت کا جز ہے، جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا بی بی بلقیس کو، تو وہاں پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی، تو اس لیے سورۃ نمل کا یہ حصہ ہے۔ سورت کے شروع میں یہ صرف 2 صورتوں میں فرق کرنے کے لیے اور برکت کے لیے نازل ہوتی تھی۔ ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت برکت کا سبب ہے۔ جب کوئی بھی کام بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے تو وہ دم کٹا بے برکت ہوتا ہے۔ جب آپ بسم اللہ کے بغیر کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں برکت نہیں ہوتی۔ امام راضی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوا، تو انہوں نے یہ امام راضی فرما رہے ہیں، تفسیر کبیر ہے ان کی، وہ فرماتے ہیں ان کے پیٹ میں درد ہوا تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، تو اللہ نے فرمایا فلاں پودے کے پتے کھاؤ اللہ تمہیں شفا دے گا، تو انہوں نے وہ پتے کھائے، کئی دنوں کے بعد وہی درد جاگا، تو اللہ کا پیغمبر ادھر گیا تو کھائے فائدہ نہ ہوا، تو اللہ نے دوبارہ وہی نازل فرمائی میرے پیغمبر ان پتوں میں شفا نہیں، شفا میرے حکم ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس لیے آپ دواؤں میں شفا نہ سمجھیں، مولوی کے دم میں شفا نہ سمجھیں، اللہ کی رحمت میں شفا سمجھیں۔ یہ مولوی دم کرتا ہے، قرآن کی برکت سے شفا ہوتی ہے، کون شفا دیتا ہے؟ اللہ۔ تو میرے بھائی اس بات کا خصوصی خیال رکھیں، کیا آپ جانتے نہیں کہ تمام دنیا ایک زہر ہے اور تریاق تو میرا نام ہے؟ اس سے بخوبی سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت کیا ہے۔ تو ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان کے پاس سے گزرے، آپ نے دیکھا کہ ایک مردے کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے، واپسی پر آپ نے دیکھا وہی مردہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ یہ بہت مشہور واقعہ ہے، حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزرے، قبر پر عذاب ہو رہا ہے، واپس آئے تو عذاب ہٹ چکا تھا، اللہ سے دعا فرمائی اللہ یہ عذاب کیسے دور ہوا؟ تو اللہ نے فرمایا یہ بندہ جب فوت ہوا گناہ گار تھا، اس کی بیوی حاملہ تھی، اس نے اپنی بیوی کو وصیت کی جب میرا بچہ پیدا ہو اس وقت کی کتاب جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی انجیل، تو اس کا ضرور پڑھانا۔ تو وہ پڑھنے کے لیے گیا، پہلے بسم اللہ تو ہر کتاب میں تھی، تو اس کے مولوی صاحب نے اس کو بسم اللہ پڑھوائی، تو اللہ نے فرمایا اس کا بیٹا مجھے رحمان رحیم کہہ رہا ہے، میری شان گوارا نہیں کرتی کہ میں اس کے باپ کو عذاب دوں۔ تو اس لیے آپ جو ہے نا کیا سمجھتے ہیں کہ کیا شان ہے اللہ کے قرآن کی، بسم اللہ الرحمن کی؟ تو مجھے اپنے بندوں سے حیا ہے کہ میں اسے زمین کے اندر آگ کا عذاب دوں جبکہ اس کا بیٹا زمین کے اوپر میرے نام کا ذکر کر رہا ہے۔ تو اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بسم اللہ کی کیا اہمیت و فضیلت ہے۔ مطالب سورۃ فاتحہ، اس کا مفہوم خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے، آپ اس کا خلاصہ سماعت فرمائیں۔ سورۃ فاتحہ کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے ہی مستحق
حمد ہونے سے ہوتی ہے، فرمایا تمام حمد اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفوں کا حقدار تو اللہ تعالیٰ ہے۔ ہماری جو تعریفیں ہوتی ہیں یہ صحیح تو نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو تمہاری تعریف کرے وہ اس کے منہ میں مٹی ڈال دو۔ مٹی ڈالنا نہیں چاہیے یہ، لیکن اپنی تعریف کو پسند نہیں کرنا چاہیے۔ آج کل تو ہم تعریف کے بغیر اپنی تقریر شروع نہیں کرتے، ہمیں لوگ شیخ رب العجم کہے، ہماری تعریفیں کرے، ہمارے خوشامد کی جائے تو پھر ہم تقریر کریں گے۔ تو یہ جو کوئی اگر خود کہتا ہے تو شاید ہم پر جرم نہیں ہوگا، گناہ نہیں ہوگا۔ اگر فرض کیا مولوی عابد بھی شوقین ہے اس طرح کے الفاظ، اس طرح کے القاب دیے جائیں تو پھر اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ سورۃ فتح، حمد کسی کی ایسی خوبی کو کہتے ہیں جو اس کی ذاتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے سوا جس میں جو بھی خوبی اور کمال پایا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہی عطا کردہ ہوتا ہے، اور ذاتی خوبی اور کمال تو صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، اس لیے حمد بھی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اصل خوبیوں کا مالک اللہ ہے، اصل حمد کا مالک اللہ ہے، اور اللہ کی یہ ذاتی چیز ہے۔ اگر ہم میں کوئی نرمی ہے، کوئی اچھائی ہے تو یہ اللہ کی مہربانی سے ہے۔ سب سے اعلیٰ خوبیاں انبیاء کی ہوتی ہیں، وہ اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ اس میں انسان کو یہ درس دے دیا گیا ہے کہ وہ اسباب کے پردے میں الجھ کر نہ رہ جائے، بلکہ دنیا میں جہاں بھی کوئی کمال دیکھے اسے اللہ تعالیٰ ہی کا کمال سمجھے، کیونکہ ہر کمال عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ تعریف کرتے ہیں یہ کیسے کاریگر نے موبائل فون بنایا، یہ کیسے کاریگر نے ہوائی جہاز بنایا، یہ کیسے کاریگر نے بجلی بنائی، بلب بنایا۔ کاریگر تو وہ ہے جس نے اس کاریگر کو پیدا کیا۔ سب کو تخلیق کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ پھر اللہ تعالیٰ کے مستحق حمد ہونے پر دو دلیلیں دی کہ وہ بے حد رحم فرمانے والا ہے اور ہمیشہ رحم فرماتا ہے، تو انسان پر لازم ہے کہ وہ جس ذات کی رحمت کے دسترخوان پر پلتا ہے تو اس کی تعریف و توصیف کرے۔ تو میرے بھائی، دسترخوان جو ہم چٹائی بچھا کر بیٹھتے ہیں اس کو دسترخوان کہا جاتا ہے، تو آپ جو ہے نا بڑے پیارے الفاظ جس پر جھومتے ہیں، نوٹ نچھاور کرتے ہیں، تیرا کھاؤں میں تیرے گیت گاؤں یا رسول اللہ، میں تیرا میلاد کیوں نہ مناؤں یا رسول اللہ۔ اس میں شک نہیں، اللہ کے پیغمبر کی ہر جگہ سیرت بیان کرو، بہت بابرکت ہے، بہت ثواب ہے، لیکن کھاتے کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ کے پیغمبر نے یہی تعلیم دی ہے، سب کچھ دینے والا۔ وہ جو حدیث مبارک ہے، انا قاسم واللہ یؤتی، میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ عطا کرتا ہے، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ رزق میرا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا دین اسلام، ہر وہ بات جو میں تمہیں بتاتا ہوں میرا رب مجھے عطا کرتا ہے، میں وہ باتیں تمہیں کنجوسی نہیں کرتا، وہ سب بتا دیتا ہوں۔ اب وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، تو آپ کھولیں پارہ سورۃ نجم کو، آیت نمبر 3 اور 4 کو آپ پڑھیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا، جو کچھ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے وہی فرماتا ہے۔ پھر فرمایا کہ وہی قیامت کے دن کا مالک ہے، یعنی آج کوئی اس کی بادشاہی کو مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا، لیکن قیامت کے دن کسی کو مجال اور انکار نہیں رہے گی، ہر کوئی مان لے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی بادشاہ حقیقی ہے۔ تو انسان دنیا میں جس کی رحمتوں کے صدقے جیتا ہے اور آخرت میں جس کے کرم کے صدقے اس کی بخشش ہوگی، تو انسان پر لازم ہے کہ وہ اسی رب کی حمد کے گیت گائے اور اس کی تعریف و توصیف کرے۔ تو میرے بھائی، عبادت و استعانت کا مفہوم، استعانت کے معنی ہے مدد مانگنا۔ پھر انسان کو تعلیم دی گئی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم تیری بات کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ انسانی جذبات کو ایک عملی شکل دے دی گئی ہے کہ جب انسان جان لیا کہ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا پروردگار، رحمان اور رحیم اور مالک یوم الدین ہے، تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ تو اسے بتایا گیا ہے کہ ان تمام محبتوں کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے، اس سے مدد مانگی جائے۔ عبادت اس عاجزی کو کہتے ہیں جو کسی کو معبود مان کر اس کے سامنے کی جائے۔ اگر بغیر معبود مانے کسی کے سامنے عاجزی کی جائے تو اسے تعظیم و تکریم کہا جاتا ہے۔ افسوس ہے کہ یہ جس کی میں کتاب پڑھ رہا ہوں تو انہوں نے یہ
تعظیم و تکریم جو آج کل غیر شرعی طریقے پر بزرگوں کی، پیروں کی، ولیوں کو کی جا رہی ہے، یہ واضح ظلم ہے۔ جب پیغمبر اعظم کائنات کے سردار نے اپنے آگے کسی کو جھکنے نہیں دیا تو ہم کون ہوتے ہیں؟ جتنا بڑا کوئی پیر ہو، معاذ اللہ، نعوذ باللہ، اللہ کے پیغمبر سے بڑا نہیں ہے، وہ اپنے آگے بندوں کو جھکائے ہوئے تو لوگ جھک رہے ہیں۔ یہ تعظیم و تکریم نہیں ہے، یہ اللہ کے قہر کو دعوت دینا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے تو یہ فرمایا، جو اپنے لیے یہ چاہتا ہے میرے لیے لوگ کھڑے ہو جائیں تو اپنی آخرت تباہ کر رہا ہے، آخرت میں وہ ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایاک نستعین سے مراد یہ ہے کہ انسان کو یقینی کامل ہو کہ اگر مجھے ڈاکٹر سے بھی شفا ملی ہے تو ڈاکٹر سے ذریعہ ہے، اصل شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ یعنی مشکلات میں انسان کو حقیقی توجہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر مرکوز رہے اور وہ اسباب پر اعتماد نہ کرے۔ مقربین الہی استناد اس کی منافی نہیں، نعوذ باللہ، یہ بھی غلط بات ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ نے یہ کوئی جو بندہ کتاب میں اٹھائی ہوئی ہے تاکہ میں اس میں بھی انہوں نے اپنی باتیں شامل کر دی ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ بھی شرک نہیں بن سکتا، یہ بھی شرک ہے۔ بغیر اللہ کے یہ جیسے ہم یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں، یا علی مدد کہتے ہیں، یا غوث اللہ مدد کہتے ہیں، یہ بالکل شرک ہے۔ اللہ نے کہیں اجازت نہیں دی، تو اس لیے اس شرک سے بچنا چاہیے، کیونکہ وہ صرف سبب ہیں۔ حقیقی مستعان تو اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ ما تحت الاسباب ما فوق الاسباب کی تقسیم بے معنی ہے۔ اگر کسی بندے نے یہ گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کہ بغیر کوئی مجھے پانی کا ایک گلاس بھی دے سکتا ہے تو وہ مشرک ہوگا۔ لیکن اگر کسی کا عقیدہ یہ ہے کہ دیتا تو اللہ تعالیٰ، یہ مقربین الہی صرف اس کا ذریعہ ہے، مقربین سے استناد کرے تو یہ عین توحید ہوگی، یہ عین توحید نہیں ہوگی۔ مقربین کو جو دنیا فانی چھوڑ چکے ہیں ان کو پکارا جائے مجھے فلاں مدد کے لیے فلاں جگہ، اللہ کے پیغمبر کی تعلیمات نہیں ہے، یہ نہ قرآن میں ہے یا نہ نبی کے فرمان میں ہے۔ پھر انسان کو تعلیم دی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم مانگتا رہے، اور یہ وہی راستہ ہے جو ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ٹوٹا اور گمراہ ہوئے۔ تو صراط مستقیم اس دعا کے ساتھ سورہ مبارکہ کا اختتام پذیر ہوئی۔ سورہ فاتحہ کے متعلق ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے نماز کو اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کر لیا۔ اس پر بھی بعض محدثین کا اختلاف ہے، یہ حدیث قدسی ہے یا نہیں، یہ علماء کا کام ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو اس نے مانگا۔ بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ یہ سب کچھ میرے بندے کے لیے اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جس کا اس نے سوال کیا۔ تو میرے بھائی یہ سورت فاتحہ کا مفہوم خلاصہ اس عاجز نے عرض کیا۔ تو رمضان مبارک میں بعض لوگ وقت گزارنے کے لیے کیا کرتے ہیں، تاش کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، بعض لوگ ٹی وی چلا دیتے ہیں، بعض لوگ اپنی مرضی سے دن گزارتے ہیں۔ تو ایسے نہیں کرنا چاہیے، قرآن سننا چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن کی تفاسیر پڑھنی چاہیے، خاص کر اگر آپ پڑھے لکھے نہیں تو ایسی ویڈیو دیکھنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ فقط آپ میری دیکھیں، علماء حق نے بہت سی ویڈیو وائرل کی ہوئی ہے، ان کی ویڈیو دیکھیں۔ اللہ اس عاجز کو، تمام مومنین مومنات کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہاں جو مجھ سے کوئی غلطی ہوئی اللہ مجھے معاف فرمائے، جو حق سچ میں نے عرض کیا اللہ مجھے آپ کو سب مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔